ایا مبتلا گشت در دام حرص شدہ مسئلہ یعقی حضام حرص مغرب رضایا بتحسین مال کہ ہم در گوہر نباش سفال مناکس کی در بند حرص افتاد دہت خرمنی زندگانی بباد گرفتم کہ اموالی کا راز ہمانی مدیر تراز بخواہی شدہ فی گرفتار خواب چوری چارگا بادلی دردنار چرامی خدا زیز سودائے زر چرامی کشی بار محنت جفر چرامی کشی محنت از بحر مال کی خواہد شدن ناگہا قائمان صبر کرو پھر صبر در مذمتی حرص مذمت کی یعنی دا حرص کو بدگوئے کی چدا حرص خشے نہ دے حرص اچھی چیز نہیں اس کی مذمت حرص کی مذمت حرص جانتے ہو نا کس کو کہتے ہیں لالچ بھی ہے لیکن حرص کہتے ہیں کہ من لا یملأ بطنہ حریص کون ہے من لا یملأ بطنہ جس کا پیٹ بھرتا ہی حضور نے فرمایا نا کہ لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لابتغى ثانیہ یہ ابن آدم جو لوگ حریص ہیں ان کو اگر یہ بھری وادی مل جائے سونے کی بھری وادی تو لابتغى ثانیہ وہ کہے گا یا اللہ یہ تو تھوڑا ہے اتنا ایک اور وادی چاہیے حرص یہ ہے اب دیکھیں وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَىٰ ثَالِثًا اور اگر دو وادیاں مل جائیں کہے گا یا اللہ یہ کم ہے ایک اور چاہیے تیسرا ایک اور چاہیے حضور نے فرمایا وَمَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ یہ ابن آدم کے پیٹ کو مٹی ہی بھرے ہاں مٹی کے علاوہ یہ حریص ہے کہ اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں جتنا ملتا ہے کہتے تھوڑا ہے اور چاہیے تو یہ جو اور چاہیے یہ کیا چیز ہے یہ حرص ہے تو اس کی مذمت میں فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ آیا حرف ندا ہے مبتلا گشتہ در دام حرص اے وہ بندے جو پھنس گیا ہے تو مبتلا گشتہ مبتلا ہو گیا ہے تو پھنس گیا ہے تو کس میں پھنس گیا در دام حرص حرص کے جال میں حرص کے دام میں حرص کے کنڈے میں دام جانتے ہو نا دام وہ شکاری لوگ جب شکار کرتے ہیں نا تو شکار کو دھوکہ کرنے کے لیے کوئی دام رکھتے ہیں جیسے دیکھو وہ مچھلیاں جو شکار کرتے ہیں تو کنڈے کے اندر وہ ایک مکوڑا سا ڈال دیتے ہیں وہ کیڑی سی تاکہ وہ کنڈا مچھلی کو نظر نہ آئے اور وہ کیڑا نظر آئے تو مچھلی آ جاتی ہے کبھی کیڑا کھا جاتی ہے یہ پھر اس کو تو دام میں پھنس گئی نا مچھلی یہ دام ہے سمجھ آ گئی ہے تو کہتے آیا اے وہ بندے مبتلا گشتہ کہ مبتلا ہو گیا ہے یعنی پھنس گیا ہے در دام حرص حرص کے دام میں حرص کے جال میں حرص کے کنڈے میں جو تو پھنس گیا
شدہ مست لا یاقل از جام حرص، ہو گیا پھر تو مست ہے بے خود، ہو گیا پھر تو کیا بے خود مست، ولا یاقل اور بے عقل، عقل نے تمہارا کام چھوڑ دیا. یہ کیوں بے خود ہو گیا؟ از جام حرص، حرص کے جام پینے کی وجہ سے، کہ تو نے حرص کا جام پی لیا ہے اور حرص نے تجھ پر سوار ہو کر قبضہ کر لیا ہے، اس لیے تجھے لا عاقل بنا دیا، تیری عقل کام ہی نہیں کرتی، اب صرف پیسہ ہی دیکھتا ہے اور کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ مست بمانا بے خود، بے خود ہو گیا. لا عاقل بمانا ڈنگر، ڈنگر جس کی عقل نہیں ہے. تو بے خود ہو، بے خود ڈنگر بن گیا. مکن عمر ضائع بتحصیل مال، یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں. دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ سب فراڈ ہے. دنیا، حضور نے فرمایا نا کہ دنیا خطعۃ، دنیا جو ہے یہ سب کیا ہے؟ سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مکن عمر ضائع بتحصیل مال، مکن نہ کر، عمر مانے عمر، ضائع مانے ضائع کرنا، فضول کرنا، بے فائدہ چیز میں عمر گزارنا. عمر مت ضائع کر بتحصیل مال، مال حاصل کرنے میں، مال حاصل کرنے میں عمر مت گواں، مت ضائع کر. کہ ہم نرخ گوہر نباشت صفا، کہ دیکھو ہم نرخ بمانا ہم قیمت، جو قیمت میں دو چیزیں برابر ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نرخ. ہم قیمت، مساوی قیمت، کہ ہم نرخ نہیں ہوتے، یعنی قیمت میں برابر نہیں ہوتے. گوہر جواہر کے ساتھ ہو، موتیوں کے ساتھ ہو، صفال ٹھیکریاں، صفال بمانا یہ جو برتن ٹوٹ جاتے ہیں، یہ مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں نا، یہ جب ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ ٹیکری. تو وہ ٹیکری تو کسی کام کی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہم نرخ گوہر نباشت صفال، کہ ہم نرخ نہیں ہوتے ہیں، قیمت میں برابر نہیں ہوتے ہیں جوہر کے ساتھ، موتیوں کے ساتھ ٹیکریاں، کہ یہ دنیا تو ٹیکریاں ہیں. دنیا کیا ہے؟ ٹیکریاں. یہ جتنے پیسے دراہم وغیرہ سب کیا ہے؟ ٹیکریاں. تو ان ٹیکریوں، تم سمجھتے ہو کہ یہ ٹیکریاں جو ہے اس میں عمر لگا دوں میں تمہیں کامیاب ہو گیا؟ کہتے نہیں، کامیابی تو جب ہوگی کہ تم اس عمر کو دینداری میں لگا دو، دین کی خدمت میں لگا دو، تو پھر تم نے جواہر اور موتی کما لی. دین کی خدمت، دینداری، یہ کیا ہے؟ گوہر، موتیاں. اور دنیا کے پیسے دولت وغیرہ یہ کیا ہے؟ ٹیکریاں. تو بتاتے ہیں کہ یہ ٹیکریاں جو ہے یہ گوہر کے ہم نرخ اور ہم قیمت تو نہیں ہوتے. گوہر کے مقابلے میں ٹیکریاں کیا چیز ہے؟ اس کی حقیقت ہی نہیں. تو یہ تم نے بڑی قیمت عمر جو ہے وہ تم نے ضائع کر دی ہے کس میں؟ ٹیکریوں کے کمانے. اس کے بجائے اچھا نہ ہوتا کہ کہیں دیندار بنتے، عالم بنتے، دین کے خادم بنتے تو موتیاں جمع کر.
آئی سمجھ میں؟ تو وہ موتیاں ہیں، یہ ٹیکریاں ہیں۔ اچھا، ہر کس کے در بند حرص افتاد، کہتے ہر وہ بندہ، ہر کس، ہر وہ بندہ کہ در بند حرص، کہ حرص کی قید میں، حرص کی ہتکڑی میں افتاد پڑ گیا۔ جو بندہ حرص کی ہتکڑی میں پڑ گیا، یعنی حرص کی ہتکڑی میں گرفتار ہو گیا، تو دے حد خرمن زندگانی ببا، تو بس وہ دیتا ہے خرمن زندگانی، زندگانی کا کھلیان۔ خرمن اصل میں کہتے ہیں، یہ زمیندار لوگ جب گندم کو اکٹھا کر لیتے ہیں نا، وہ کاٹ لیتے ہیں، تو ایک میدان میں، پرانے زمانے میں، آج کل تو تھریشر آ گئے اور ٹریکٹر آ گئے اور کیا کیا ہو گیا، لیکن پرانے زمانے کا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ گندم وہ اکٹھا کرتے تھے کدھر؟ ایک میدان بناتے تھے، پکے میدان میں، تو اس میدان میں پھر کیا کرتے تھے اس گندم کو؟ ہاں، وہ پھر بیلوں سے اس کو وہ کہ گاہتے تھے، غوبل کہتے ہیں نا، غوبل، اسے میں غوبل کہتے ہیں۔ تو وہ گندم جو ہے، بہت سارا گندم جو گیڑیوں میں ہوتا تھا، اس کو پھیلا کے تو بہت سارے بیل اکٹھے کر کے تو اس کو پھراتے تھے، گھماتے تھے اس میں، تاکہ وہ گندم کا دانہ اور بھوسا الگ ہو جائے، گندم کا دانہ اور بھوسا۔ اچھا، جب گندم کا دانہ اور بھوسا ہو گیا تو وہ پھر وہ غوبل ہو گیا، تو غوبل کے بعد پھر کیا کرتے تھے؟ اس کا رشا بناتے تھے، جو رشا پہ جوڑا ہوتا ہے نا، ایک وہ ایسا، وہ قبر جیسا، وہ ایک ڈھیر بناتے تھے، ڈھیر جس میں بھوسا، گندم سب کچھ ہے، پھر اس کو اڑاتے تھے، تو ہوا جس طرف سے ہوتی تھی نا، بھوسا اس دوسرے جانب مخالف میں چلا جاتا تھا، اور گندم ادھر کی تھی۔ اس طریقے سے گندم اور بھوسے کو جدا کرتے تھے، صفائی کرتے تھے، بڑی مشکل ذمہ ہوتی تھی نا۔ وہ جو گندم صاف مل گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ خرمن۔ وہ جو صاف گندم بڑی مشکل سے ملا ہے نا، بڑی محنت سے ملا ہے، تو کہتے ہیں بھائی ہر کس کے در بند حرص افتاد، ہر وہ بندہ کہ حرص کی ہتکڑی میں، حرص کے بند میں وہ پڑ گیا، تو دے حد خرمن زندگانی بباد، تو وہ دیتا ہے زندگی کا کھلیان، یعنی وہ جو گندم حاصل ہوا کھلیان میں، زندگی کا کھلیان دیتا ہے، کدھر دیتا ہے؟ بباد، ہوا میں، یعنی یوں سمجھو کہ وہ زندگی کا ماحصل اور زندگی کا لب لباب وہ اڑاتا ہے ہوا میں، یعنی پوری زندگی کی محنت اس نے ہوا میں ضائع کی، جو حرص میں پڑ گیا بس اس کی زندگی ساری ضائع ہو گئی۔ اس زندگی سے وہ بہت کچھ بنا سکتا تھا، اپنی آخرت کے لیے اور اپنی دنیا کے لیے بہت کچھ بنا سکتا تھا، لیکن اب وہ پیسے کے پیچھے، ٹیکریوں کے پیچھے پڑ گیا تو غرق ہو گیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ گرفتم کہ اموال قارون تراست، شیخ سعدی فرماتے ہیں گرفتم، چلو میں نے فرض کر دیا، گرفتم چلو میں نے فرض کر دیا کہ اموال قارون تراست، کہ وہ قارون کے جتنے خزانے تھے نا وہ سارے تیرے، وہ سارے تجھے مل گئے، میں نے فرض کر لیا کہ تو قارون کے تمام خزانوں کا مالک بن گیا، تو ہمانے مت ربع مسکون تراست، اور یہ بھی میں نے فرض کر لیا
کہ تمام نعمتیں ربع مسکون دنیا میں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس پوری آباد دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ ربع مسکون کہتے ہیں۔ تمام نعمتیں دنیا کی تو راست فرض کر لیا میں نے کہ وہ تیری ہے۔ قارون کے سب خزانے بھی تیرے ہو گئے اور پوری دنیا کی نعمتیں بھی تیری ہو گئیں، تو بتاؤ حاصل کیا ہوگا؟ بخواہی شد آخر گرفتار خواہ، ہوگا تو آخر، بخواہی آخر، ہوگا تو آخر، آخر کدھر بھاگے گا؟ بھاگے گا کدھر؟ ہوگا تو آخر کار گرفتار خواہ، مٹی کے گرفتار، مٹی کا قیدی بنے گا تو، یعنی قبر کا قیدی بنے گا۔ سارے خزانے تیرے ہو گئے قارون کے، ساری دنیا کی نعمتیں تیری ہو گئی ہے، تو کیا مرے گا نہیں؟ یہ اتنی نعمتیں اور یہ اتنا مال تجھے موت سے نجات دے دے گا؟ موت سے بچا لے گا؟ اس لیے فرماتے ہیں بخواہی شد آخر، مستقبل میں آخر کار کیا ہوگا؟ گرفتار خاک، مٹی کا قیدی بنے گا تو، قبر کا قیدی بنے گا، گرفتار ہوگا، پکڑا جائے گا۔ چبے چارگاں بادلی دردناک، چبے چارگاں جیسے بے بس لوگوں کی طرح، جو بے چارگان، جیسے بے چارگان کن کو کہتے ہیں؟ جن کا کوئی چارہ، کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ نہ، بے چارہ، تو وہ لوگ بے بس ہوتے ہیں نا بیچارے، تو کہتے ہیں چو بے چارگان جیسے بے بس لوگوں کی طرح، بادلی دردناک، دل دردناک کے ساتھ تو گرفتار ہوگا، قبر میں جائے گا، تیرا دل درد کرے گا۔ یہ اتنے مال اور بنگلے تھوڑے گئے، اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہی مال اور بنگلے جو ہے عذاب القبر کی ایک قسم یہ بھی ہے، عذاب القبر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اس کو قبر میں، چونکہ قریب زندگی ہے، دنیا سے بالکل قریب ہے برزخ کی زندگی، تو اس کو قبر میں یاد آئے گا، او میں نے وہ بنگلہ اور کوٹھی بنائی تھی، وہ رہ گئی، اوہو میری وہ موٹر کاریں اور میری وہ فیکٹریاں، وہ کارخانے، اور میری وہ شان و شوکت، وہ جو لوگ مجھے اٹھتے تھے، وہ لوگ جو سلامی دیا کرتے تھے، وہ سارے رہ گئے۔ تو قبر میں یہ ہاتھ مروڑے گا کہ یہ میں نے زندگی کن ٹیکریوں میں ضائع کی تھی۔ اس لیے فرماتے ہیں بخواہی شد آخر، ہوگا تو آخر کار گرفتار خاک، مٹی کا گرفتار، مٹی کا قیدی، چبے چارگان جیسے بے بس لوگوں کی طرح، بادلی دردناک، دردناک دل کے ساتھ، یعنی مطلب یہ کہ تمہیں تکلیف ہوگی جب تو جائے گا یہ مال اور یہ دولت اور یہ جاہ و جلال اور یہ چیزیں چھوڑ کے، یہ ٹیکریاں چھوڑ کے، تو وہاں یہ اور ایک عذاب ہے تمہارے لیے۔ چرا میں گدازی ز سودائے زر، چرا میں کشی بار محنت جو خر، چرا میں گدازی کیوں پگھلتا ہے تو، چرا میں گدازی کیوں پگھلتا ہے تو، بدن کو پگھالتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، ز سودائے زر، زر کی فکر میں،
سونے کمانے کی فکر میں سودا وہ فکر کیوں پگھلتا ہے تو ز سودائے زر سونے چاندی کی فکر میں کیوں پگھلتا ہے چرا میں کشی بار محنت جو ہر اور کیوں کھینچتا ہے میں کشی چرا کیوں میں کشی کھینچتا ہے بار محنت کی بوجھ محنت کے ثقل کو محنت کے بوجھ کو کیوں کھینچتا ہے چوخر جیسے گدھے کی طرح گدھا جو ہے وہ بوجھ کھینچتا ہے نا وہ گدھا گاڑی میں دیکھو اس کو بار بھی لاد دیتے ہیں تو وہ بیچارہ کھینچتا ہے تو نے بھی اپنے آپ کو خر بنایا ہوا ہے اور دنیا کمانے کی فکر میں بس وہ محنت برداشت کرتا ہے اور مشقت برداشت کرتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے لیکن وہ ٹیکریاں کمانے کے لیے تاکہ وہ ٹیکریاں زیادہ جمع ہو جائے کیا کرو گے ان ٹیکریوں چرامی گدازی سودائے زر کیوں پگھلتا ہے زر کی فکر میں چرامی کشی بار محنت جو ہر اور کیوں کھینچتا ہے محنت کے ثقل کو محنت کے بوجھ کو جیسے خر ہوتا ہے جیسے کھوتا ہوتا ہے